يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني الزنا وهو مؤمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evaite gyani tatmeva maimatam आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवा मुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनाब सदरे महफिल स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम और दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस पिंडाल के नीचे जमा होने वाले हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, और इसी पिंडाल में पर्दे में बैठी हुई हमारे इस बस्ती और गांव और समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, नौजवान साथियों, बड़ी खूबसूरती के साथ ये जलसा यहाँ तक पहुँचा। मुझे उम्मीद है
کہ پوری اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ جلسہ اپنے آخری منزل تک پہنچے گا، اور اللہ سے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آدمی زبان سے کہے، اگر عمل اس پہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ اس کا مطلب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اس اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اس زمین پر بھیجا۔ ان تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی کو نبی نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سب سے اخیر میں آئے، بالکل لاسٹ میں۔ ان سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر اللہ نے بھیجا، وہ آئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور بھی انبیاء کرام، ہم سب ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ اور اس دنیاوی زمین پہ سب سے زیادہ نبی کس ملک میں آیا؟ دنیا کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ نبی ملک شام، فلسطین کی سرزمین پر پیدا کیا۔ وہ فلسطین جو آج ظالم یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے۔ ان یہودیوں نے معصوم، لاچار، بے بس انسانوں اور بچوں کا خون کیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں یہ بتا دوں کہ ابھی تک تقریباً 25 سے 35 ہزار مرد، عورت، جوان اور بوڑھے انسانوں کو فلسطین اس غزہ پٹی پہ ان یہودیوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ اور ان میں سے 1 سے لے کر 5 سال یا 6 سال کی عمر کا چھوٹا چھوٹا بچہ، تقریباً 8,000 بچوں کو ابھی تک ان یہودیوں نے بم گرا کر ان کو شہید کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے یہ حملہ چل رہا ہے۔ وہ فلسطین جہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ جس مسجد کی طرف
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے 17-18 مہینے تک نماز پڑھی، یعنی وہ قبلہ اول رہا۔ قبلہ اول کا مطلب سب اس مسجد کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 18 مہینے تک نماز پڑھی گئی۔ وہ مسجد اقصیٰ آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ 1967 سے لے کر آج تک وہ مسجد اسرائیل کے یہودی کے قبضے میں ہے۔ ہمارے بھارت میں اگر کہیں پر کوئی انسان کسی کو مارتا ہے، یا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مسلمان کسی کو مارتا ہے، حالانکہ ناحق کسی کا خون بہانا، کسی کو مارنا الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مارتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن آج کی تاریخ تک، ابھی تک، آج شام تک 42,000 ٹن بارود بم برسا چکا ہے اسرائیل فلسطین کے اوپر۔ اس کو کوئی نہیں کہتا۔ اگر انسانوں کو مارنے سے آتنکواد بنتا ہے کوئی، تو پھر سب سے زیادہ ناحق انسانوں کو جنگ میں مارنے والا دوسرے نمبر پر اسرائیل ہے۔ اس جنگ میں پہلے نمبر پر تو اسرائیل سے بڑا کوئی آتنکواد نہیں ہے۔ انسانوں کو مارنا، بچوں کو شہید کرنا، عورت کی عزت لوٹنا، بوڑھوں کو مارنا، جو نہتھے ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں۔ جنگ کے بھی قوانین ہوتے ہیں، اصول و آداب ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر ان اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے غزہ میں، فلسطین میں پچھلے 2.5-3 مہینے سے بم برسا رہا ہے، بارود گرا رہا ہے۔ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اسلام کی نظر میں، دنیا کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی جنگ لڑی ہے، محمد رسول اللہ نے بھی جنگ لڑی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون اپنی تلوار سے نہیں بہایا۔ آپ نے 27 جنگیں لڑی ہے، ایک نہیں 27، لیکن کوئی مائے کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ نے کسی انسان کا قتل کیا ہو جنگ کے میدان میں۔ نہیں، جنگ کا مطلب معصوم بچوں کو شہید کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کر رہے ہیں کون لوگ؟ یہ یہودی لوگ۔ پتہ ہے یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو 2000 سال تک یہ قوم غلام تھی، غلام۔ لیکن آج کی تاریخ میں اتنی طاقتور قوم ہے، اتنی طاقتور قوم ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو، ملکوں کو، بادشاہوں کو، پوری دنیا کے راجنیتاؤں کو اپنا غلام بنا لیا اس قوم نے۔ میں اصل وہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کہ یہ قوم جو کمزور تھی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی، اور ہم قوم جو بلند و بالا تھے ہم کیسے اتنے کمزور ہو گئے۔ پوری دنیا میں آپ یہودیوں کو انگلی میں گن سکتے ہیں۔
صرف 1.5 کروڑ کی تعداد ہے ان یہودیوں کی، صرف 1.5 کروڑ۔ اور مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ 150 کروڑ، 1 ارب 50 کروڑ پوری دنیا میں، اور یہودی کتنے؟ 1.5 کروڑ ماتر۔ لیکن ان یہودیوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے اس کو محنت کیے ہوئے، صرف 75 سال میں اس قوم نے اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنی تقدیر بدل لی انہوں نے۔ اور ہم مسلمان اپنے آپ کو آج ترم خاں سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ قوم ہے مسلمان۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا پڑے گا۔ اگر تم مومن ہو تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ہو، مومن نہیں ہو تو ذلت اور رسوائی تمہاری دنیا کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ یہودی قوم اتنی طاقتور کیسے ہوئی اور ہم اتنے کمزور کیسے ہوئے؟ اس کے اوپر تھوڑا انالائز کرتے ہیں ہم لوگ ذرا اس جلسے میں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابھی جو اسرائیل بسا ہے، یہ اسرائیل کی اپنی جگہ نہیں ہے، یہ فلسطین ہے۔ اصل میں فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی، کس نے؟ ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی برطانیہ نے یروشلم میں، کہ یہ یہودی تم یہیں پر بسو۔ آہستے آہستے جنگ کرتے 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 ٹانگ پھیلاتے 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 وہ 80% فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، صرف 20% فلسطین بچا ہوا۔ اتنی طاقت آئی کہاں سے ان یہودیوں میں؟ کہاں سے اتنی طاقت آئی؟ 3 کام انہوں نے کیے جو ان کے اندر طاقت پیدا ہوئی، اور وہ 3 کام مسلمانوں کو کرنا تھا، لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا، ان یہودیوں نے کیا، تو یہودی کی تقدیر بدل گئی۔ دنیاوی اعتبار سے جنت میں تو جا نہیں سکتے یہ یاش، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ فاسق و فاجر، یہ نالائق، یہ ناہنجار، یہ ظلم ستم کرنے والے، معصوم بچوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے، معصوم عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے والے، بوڑھے نہتھے انسانوں کے اوپر بم برسانے والے، جنت نہیں جا سکتے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیا کو بتلایا اسرائیل نے، یہودیوں نے، ہم طاقتور ہیں، ہم سے ڈرو۔ پتہ ہے انہوں نے دنیا کے اندر جو جو چیزیں لوگوں کو پیاری ہے ان سب کو خرید لیا، ان سب کو۔ یہ جتنے بھی موبائل ہم لوگ چلاتے ہیں، ٹوٹل موبائل کا اچھا برانڈ نوکیا ہے، آئی فون ہے، سیمسنگ ہے، موٹورولا ہے، یہ سب یہودیوں کا بنایا ہوا۔ یہاں تک کہ ہم لوگ جو سرف استعمال کرتے ہیں، ٹائڈ ایریل سرف، وہ بھی یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو لائف بوائے، لکس صابن اور ڈیٹول صابن استعمال کرتے ہیں، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو شیمپو استعمال کرتے ہیں، ڈو شیمپو، ہیڈ اینڈ شولڈر، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو صبح اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں، کولگیٹ، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ بتائیے، پیزا برگر ہمارے بچے کھاتے ہیں شہروں میں زیادہ چلتا ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ گرمی کا زمانہ آئے، ٹھنڈا، پیپسی، کوکا کولا، میرنڈا، اسپرائٹ، تھمس اپ وغیرہ وغیرہ، 7 اپ، یہودیوں کا پروڈکٹ ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہماری سماج کی عورتیں لپ بام، کریم، بالوں میں، سر میں جو بال ہیں اس پہ کلر کرنے کے لیے
لوریل کلر، گانیر کلر، یہ سب یہودیوں کا بنایا ہے۔ یعنی ان یہودیوں نے ایسا کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور پیسہ اتنا کمایا، اتنے مالدار ہوئے یہ یہودی کہ سب کو پیسوں اور ڈالر دے کر خرید لیا۔ پوری دنیا کے تقریباً جو ادیوگ پتی ہیں سب کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آج یہودی کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، جو اسرائیل ہے، ملک اسرائیل، اس میں یہودی ہے، تو یہودیوں کے خلاف کوئی بول نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے سب کو اپنا غلام بنا لیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ کام میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا، پچھلے 75 سال سے انہوں نے محنت کی، 75-100 سال نہیں، صرف 75 سال میں اپنی زندگی بدل لی۔ ان یہودیوں نے صرف 75 سال میں اپنی تقدیر انہوں نے بدل ڈالی، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم غلام تھے، 2000 سال سے ہم غلامی کرتے تھے، ہم کو جو چاہتا تھا مارتا تھا، ہم کو جو چاہتا تھا پکڑ کر پیٹ دیتا تھا، لیکن اب ہم غلام نہیں، ہم دنیا کو غلام بنائیں گے۔ اور انہوں نے دنیا کو غلام بنایا۔ پچھلے 75 سال میں اتنی محنت کی کہ وہ لوگ عرش معلیٰ تک پہنچ گئے، اتنی محنت کی کہ دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم کو مارا جاتا ہے، ہم کو پیٹا جاتا ہے، ہم کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن اب ہم ڈریں گے نہیں، ہم محنت شروع کریں گے، طاقت کے بلبوتے پر نہیں، نالج کی بنیاد پر۔ انہوں نے کہا کہ ذرا محمد الرسول اللہ کی زندگی دیکھو۔ محمد الرسول اللہ بھی ایسے وقت میں پیدا ہوئے تھے جب پوری دنیا کے لوگ محمد رسول اللہ کے خلاف تھے۔ آپ علیہ السلام جب کلمے کی تبلیغ کے لیے پہنچے، آپ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ایسے وقت میں پڑھنے کا آدیش دیا گیا جب وہاں پر کوئی ایک خدا کو نہیں مانتا تھا۔ نئے دین کی تبلیغ کو لے کر نبی آئے تو چاروں طرف سے کفار مکہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، آپ کو پریشان کرنے لگے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے۔ لیکن اس ماحول میں بھی نبی نے تعلیم کا کام آگے رکھا، نبی نے تبلیغ کا کام آگے رکھا، نبی نے اپنے دین کے مشن کو آگے رکھا، نالج اور علم حاصل کرنے کے پیغام کو عام کیا۔ آپ نے 13 سال میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تبلیغ کرتے رہے، حالانکہ نبی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے سر پر اوجڑی ڈالی گئی، اوجڑی اونٹ کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ نبی کے سر پر ڈالا گیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن 23 سال میں نبی نے، آپ علیہ السلام جھکے نہیں، آپ نے کام آگے رکھا۔ 13 سال کے بعد آپ مدینہ گئے، 10 سال تک مدینے سے آپ تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ صرف 23 سال میں نبی نے 1,24,000 صحابہ کو پیدا کیا۔ ان یہودیوں نے دیکھا کہ یہ محمد ہے جو 23 سال میں ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو جب نبی محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم یہودی محنت کر کے کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ان یہودیوں نے تعلیم کے اوپر محنت کی، اور تعلیم سب سے پہلا پیغام ہے کس کا؟ اسلام کا، قرآن کا۔ قرآن میں اللہ نے کہا سب سے پہلا کلام آسمان سے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جو محمد رسول اللہ کو پیغام بتایا وہ ہے اقرا۔ 30ویں پارے میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
کہ اے نبی پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ سب سے پہلا پیغام اللہ نے محمد رسول اللہ کو یہی بتایا، کیا کہ اے نبی آپ پڑھیے۔ تو لفظ اقرا پر سب سے زیادہ عمل کس نے کیا؟ ہم مسلمانوں نے نہیں کیا، یہودیوں نے زیادہ عمل کیا۔ یہودیوں نے لفظ اقرا پر عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں گھوم کر دیکھیے، بڑی بڑی یونیورسٹی، بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے اسکول اگر کسی کی ہے تو وہ یہودیوں کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اگر کوئی ہے تو وہ یہودی لوگ ہیں، یہودی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہاں سے یہ پیغام لیا؟ اقرا سے، لفظ اقرا سے۔ وہ کیا کہتا ہے یہودی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے محمد کو کہ پڑھو تو اس کا مطلب پڑھنے میں فائدہ ہے۔ یہودی رزلٹ نکال رہا ہے، لیکن ہم مسلمان پڑھنے سے بھاگتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ دین کو پڑھتے، نہ دنیا کو پڑھتے، لیکن یہ یہودی پڑھتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ملے گا آپ کو؟ یہودی ملے گا۔ لفظ اقرا پر عمل کرتا ہے۔ اقرا سب سے پہلا پیغام قرآن کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ صرف اقرأ، قرأ یقرأ، قرآن کا مطلب پڑھو، پڑھنا۔ ایجوکیٹ یور چائلڈ۔ ہم لوگ ماس مچھلی کھانے میں مست رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ یہودی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں کے بچے نوکری پیدا کرتے ہیں دنیا میں۔ یہ جو پچھلے 75 سال میں یہودی نے تعلیم پر جو محنت کی ہے، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج یہ اتنے طاقتور بنے ہیں، صرف اقرا پر عمل کر کے۔ اللہ کو نہیں مانتے وہ۔ یہ یہودی حضرت موسیٰ کی قوم ہے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے۔